کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں قربانی کر رہے ہیں، سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پروگرام ہے جس کا نام ہے زندگی۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑی ڈائیورسٹی عطا کی ہے، کچھ پہاڑوں میں، کچھ جنگلوں میں، کچھ دیہاتوں میں، کچھ شہروں میں، کچھ بہت بڑے شہروں میں اپنے زندگی کو گزارنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس وقت ہم روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ روانہ ہو چکے گھر سے تو لیاری ایکسپریس وے پر ہیں اور جا رہے ہیں ساکران، جہاں پر ہم وہاں کے لوگوں کی بود و باش، تہذیب، تمدن وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کمپیریزن دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کہاں پر کس طرح سے اپنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اس میں ہمارے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈرائیور ہیں، اور ہمارے وہاں کے حسن بھائی جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم لیاری ایکسپریس وے پر ہیں، آن دا وے ٹو ساکران۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ساتھ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ سفر نماز فجر پڑھتے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ کافی دور پہنچنا تھا، اس لیے ہم نے نماز فجر ادا کرتے ہی اپنے مقام سے روانگی کا تہیہ کیا تھا۔ وقت مقررہ پر ہم روانہ ہوئے۔ اب چونکہ سفر کے دوران بھوک بھی لگتی ہے اور گھر سے زیادہ لگتی ہے، تو ہمیں تلاش تھی ایسے مقام کی جو مناسب ہو اور جہاں پر ہم ناشتہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ سفر ہوتا ہے تو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے کا وقت ہو تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو اپنے ساتھ ایسے ہم سفر کا چناؤ کیجئے جو آپ کو نیکیوں پر ابھارتا رہے اور گناہوں سے بچنے کا سبب بھی بنتا رہے۔ اگرچہ یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، لیکن چونکہ مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہے تو ہماری یہ کوشش رہی کہ راستے میں سفر کی سنتیں اور آداب ان کا بھی خیال رہے۔ موسم بڑا ہی پیارا تھا، ہلکی ہلکی بارش پھوار کی طرح برس رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی سفر کریں اور گاڑی میں ٹیپ کی سہولت میسر ہو تو کبھی حمد باری تعالی، کبھی تلاوت قرآن اور کبھی نعتیہ کلام سنتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سفر بھی سہانا ہوگا، اور ان چیزوں میں اگر رضا الہی کی نیت رہے گی تو یقیناً یہ باعث ثواب اور باعث برکت ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی گاڑی میں دوران سفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور کلام سننے کی سعادت حاصل کی، اور ایک کلام جو مجھے بھی بہت ہی پیارا ہے، بار بار سفر کے دوران ہم سنتے رہے، وہ کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بڑا ہی پیارا کلام سفر میں جاری رہا،
اور اس طرح ہمیں سفر کا لطف بھی دوبالا ہوا۔ بہرحال ہم ایک مقام پر پہنچے اور ناشتے کے لیے رکے۔ ناظرین، اس وقت ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم روانہ ہو رہے ہیں بلوچستان کے ایک علاقے کی طرف، وندر کے قریب، اور اس وقت ہم رکے ہیں ایک جگہ پر بریک فاسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ارلی ان دا مارننگ ہم روانہ ہو گئے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ بارش اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک زبردست نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے زمین میں سے تمہارے لیے ثمرات یعنی کہ پھل نکالے، جو کہ تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے کھانے کے لیے۔ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑا خوبصورت آسمان، زمین پھیلی ہوئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں پہاڑ، زمین، آسمان اور اونٹ۔ تو اونٹ تو ابھی ہمارے آس پاس نہیں ہے، لیکن آسمان ہے، پیچھے آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، اور زمین ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان چیزوں کو بندہ اس نیت کے ساتھ دیکھے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، یہ اس کی زبردست نعمت ہے، اور اس کا شکر بجا لائے، اور ان نشانیوں میں غور کر کے انسان اللہ کی قدرت کو ایکسیپٹ کرے، اس کی توحید پر ایمان لائے، اور اس کی الوہیت کو ایکسیپٹ کر کے اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان نشانیوں میں جو قرآن نے ہمیں غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دو طرح سے ہمیں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی قدرت کے ایکسیپٹنس کے لیے، اس کے نظارے کے لیے، اور بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرت کے لیے بھی دنیا بھر میں بہت سارے مقامات ہیں۔ تو سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، جہاں اللہ کی نعمت اور نشانیاں ہیں انہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، الوہیت اور اس کی طاقت اور اس کی اتنی بڑی شان کا انسان ایکسیپٹنس جب دل میں پاتا ہے تو اس کا دل جھکتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، وہاں پہنچ کر بھی آپ کے لیے کچھ ہم نے ریکارڈ کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا یہاں ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر آگے کا جاری رکھا۔ وندر بلوچستان کے چھوٹے سے شہر سے ہم رائٹ سائڈ پر اپنے مطلوبہ مقام کی طرف مڑ گئے۔ وندر ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پر بھی مین روڈ پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے۔ الحمدللہ یہ مدنی مرکز اس علاقے کی خوبصورت ترین مسجد ہے۔ یہاں سے گزر کر جب ہم تھوڑا آگے بڑھے تو روڈ کے دونوں جانب کہیں تو باغات تھے اور کہیں پر مویشی منڈیوں کا سلسلہ تھا۔ چونکہ قربانی کے دن قریب تھے تو اونٹ منڈی، بکرا منڈی اور گائے منڈی، 3 طرح کی منڈیاں وہاں پر ہمیں نظر آئیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو نہیں کر پا رہے ان کے لیے اسباب عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جانوروں کی خریداری کرتے ہیں اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی کے مناظر بڑے ہی دل افروز ہوا کرتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب سے عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے علاقوں میں بھی جانور جا بجا نظر آتے ہیں۔ کوئی انہیں چارہ کھلا رہا ہے، کوئی انہیں ہاتھ پھیر کر پیار کر رہا ہے، کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے، کوئی پانی پیش کر رہا ہے، اور یہ مناظر اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہیں کہ ایک بار جب اللہ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ آپ تو اپنی جانب سے قربان کر چکے تھے، چھری چلا چکے تھے، لیکن اللہ کی شان
کہ اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر ایک جنتی مینڈھے کو قربان کر دیا گیا، اور اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی بھی قبول ہوئی، اور اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، موجود رہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ چیکو کے باغات نظر آئے، آم کے باغات نظر آئے، ان باغات کو دیکھ کر اللہ پاک کی عظیم نشانیوں کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا زمین سے نکلنے والے جو پھل ہیں اور جو کاشت کی جانے والی فصلیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار مقامات پر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، لامحدود نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہر نعمت کا شکر اللہ پاک کی راہ میں شریعت کے مطابق اس کا استعمال بھی ہے۔ وہ ناظرین کے جو کاشت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عشر کے احکامات کو بھی جانیں، اور جو فصلوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی ادائیگی کی صورت بنائیں۔ بہرحال یہ خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے ہمارا سفر جاری رہا، اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک مقام پر جب رکے، ہم نے تازہ وضو کرنا تھا، اور وہاں پر خوبصورتی یہ تھی کہ وہاں کے علاقے کے مشہور بزرگ کا مزار موجود تھا۔ آئیے آپ کو وہاں پر مزار کی حاضری کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی۔ آپ نے مزار پر حاضری کے کچھ مناظر ملاحظہ فرمائے ہوں گے، اور یہاں سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آج 2021 میں پھر بھی کچھ نہ کچھ روڈز اور کچھ نہ کچھ آبادیاں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بزرگ بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں برس پرانے یہاں پر تشریف لائے۔ اس زمانے میں یہاں پر کیا راستہ ہوگا، کیا سہولت ہوگی، کیا مناظر ہوں گے، انسان اگر تصور کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے کتنی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ پاک ان کی برکت سے اپنی نعمتوں کو عام فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان بزرگوں نے آج سے سینکڑوں برس پہلے ان علاقوں کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہوگا، اور میرا یہ بھی تصور جمتا ہے کہ اس وقت جو ان علاقوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی 7-8 نسلیں پہلے پشتوں میں جو آباء و اجداد تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں، اور آج پورے کے پورے علاقے مسلمانوں کی برکتوں سے مالا مال ہیں۔ ہمیں بھی اولیاء کرام کے مزارات سے تعلق رکھنا چاہیے، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ دعوت اسلامی انہی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ وقت صرف کریں۔ یہ مدنی قافلوں کی بہاریں، یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ان بزرگان دین کی، اسلاف کی یاد دلاتی ہیں۔ آج بھی جب مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے اور دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، کئی لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، کئی بے عمل
باعمل بنتے ہیں، بے نمازی توبہ کر کے نمازوں کے پابند بنتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو قدیم برسوں سے جاری ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ جن کی برکت سے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ملا۔ آپ بھی نیت کیجئے، جب بھی بن پڑے مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجئے۔ یہاں پر حاضری دینے کے بعد پھر ہمارا آگے کا سفر جاری ہوا۔ ابھی بھی جس مقام پر ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہنچنے میں کئی کلومیٹرز کا سفر باقی تھا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مزار شریف پر حاضری کے دوران ہمیں پرانے وقتوں کا پانی نکالنے کا ایک سسٹم نظر آیا۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ جب لوگ ہوا کے دباؤ سے اس پنکھے کو چلا کر انرجی میں کنورٹ کر کے پانی حاصل کیا کرتے تھے، بجلی بنایا کرتے تھے، اور آج ان دیہاتوں میں بھی سولر سسٹمز ہمیں نظر آئے۔ اللہ پاک کا اس بات پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان دیہاتوں میں سفر کر کے بارہا میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے سولر سسٹم لگا کر اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ ہر زمانے میں اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ یہ انوویشنز، یہ ارتقاء اور یہ جدت یقیناً اللہ پاک کی عطا کردہ عقل، شعور اور علم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی کوئی نئی نعمت حاصل کریں، کسی جدت کو اپنائیں، تو ہمیں اپنے رب عز و جل کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس رب عز و جل کی عطا، ارادے اور اجازت سے ہی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی۔ بلوچستان کے شہر وندر سے تقریباً 150 کلومیٹر دور جب ہم ایک گاؤں میں پہنچے جس کا نام عمر گوٹھ ہے، تو وہاں پر کئی بچے ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آ گئے۔ ہم نے بھی بچوں سے بات چیت کی، نام پوچھا اور کئی سوالات کیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں وہاں پہنچنے پر کچھ اور ہی تھا کہ شاید یہاں کے بچوں کو اسلام کی بہت بنیادی باتیں بھی معلوم نہ ہوں گی، لیکن ان بچوں سے بات چیت کرنے کے بعد خوشی ہوئی کہ ان کو بنیادی جو اسلام کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تھیں، اور یہ میرے لیے ایک مائنڈ چینجر ضرور تھا۔ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس برکت کی وجہ وہاں پر موجود دینی مدرسہ تھا، کہ وہاں پر دینی ماحول ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اسلامی معلومات سے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات موجود تھیں۔ اور ایک سوال کے جواب میں بچوں نے حیران کر دیا جب ان سے پوچھا کہ کیا بنیں گے بڑے ہو کر، تو بعض نے کہا کہ ہم عالم بنیں گے، بعض نے کہا ہم مفتی بنیں گے۔ اللہ پاک ان بچوں کے ارادوں پر انہیں استقامت عطا فرمائے اور غیب سے ایسی مدد فرمائے کہ یہ بچے آگے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آئیے آپ کو بھی ان بچوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو دکھاتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اویس۔ اویس، واہ جی واہ۔ آپ کا؟ یونس خان۔ یونس خان۔ آپ کا نام؟ عبد الرزاق۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگ سب اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے پڑھتے ہیں؟ جی اچھا، تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ دوسری میں۔ چلو ماشاء اللہ۔ اچھا، تو کلمہ شریف کون سنائے گا؟ چلو آپ سنو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ آپ بھی سنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو بھی آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ آپ لوگ اسکول میں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ آپ بتائیں گے؟ مفتی۔ مفتی بنو گے؟ واہ جی واہ، کسی نے سکھایا ہے لگتا ہے۔ مفتی کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ بڑا عالم ہوتا ہے۔ ہاں، واہ جی واہ، زبردست۔ اور کوئی نعت شریف سنائے گا آپ میں سے کسی کو؟ نعت آتی ہے؟ لپیا دی دعا بن کی تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو آج جو ہے وہ کیا، آپ لوگ ابھی کیا کر رہے تھے جب ہم لوگ آئے؟
کرکٹ کھیل رہے تھے. اچھا کھیل رہے تھے. کبھی شہر گئے ہیں آپ لوگ؟ کراچی گئے ہیں کبھی؟ جی ہاں. ایک بات بتاؤ، آپ کو جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ بتاؤ. سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ تعلیم. تعلیم. ماشاء اللہ. تعلیم. 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 سب کو تعلیم اچھی لگتی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، اور بچوں کو علم اور اس سے متعلق، ظاہر ہے کہ جیسا کلچر ہے، جیسا ماحول ہے، اتنا ہی یہ سیکھیں گے، جانیں گے. لیکن اللہ کی ماشاءاللہ ایک نعمت ہے کہ علم سے ان کو شغف ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی ایسے جگہوں پر ہم گئے جہاں پر انٹیریئر وغیرہ میں، جہاں پر بڑوں کو بھی کلمہ شریف نہیں آتا تھا اور بہت زیادہ جہالت تھی. لیکن بلوچستان کے اس دور دراز علاقے میں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ کلمہ شریف بھی ماشاءاللہ بچوں نے سنایا، آخری نبی کا نام بھی بتایا، اور بھی کئی چیزیں ان کو جو ہے وہ معلومات میں ہیں ماشاءاللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بچوں سے بات چیت کرنے کے بعد علاقے کے اسلامی بھائی ہمیں ایک دعوت اسلامی کے زیر نگرانی چلنے والے مدرسۃ المدینہ میں لے کر گئے. اتنا دور دراز پہاڑوں کے درمیان مدرسہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ مدرسہ اسلامی بہنوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں پر مقامی بچیاں اور اسلامی بہنیں روزانہ آ کر دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہیں. اگر گاؤں اور شہر کی زندگی کا تقابل کیا جائے تو شہروں میں ہمارے پاس بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں، آپشنز کافی ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دینی درس گاہ موجود ہوتی ہے. لیکن اتنے دور دراز علاقوں میں عموماً لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کی کمی، وسائل کی کمی، اور کسی حد تک کہنا چاہیے شعور کی کمی کی وجہ سے بھی عموماً لوگ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے دور رہتے ہیں. لیکن قربان جائیے دعوت اسلامی کی دینی خدمات پر کہ اتنے دور دراز علاقے میں بھی دینی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا. اللہ پاک ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دن 11ویں اور رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عالم. عالم بھی اس گوٹ کا نام کیا ہے؟ عمر گوٹ. عمر گوٹ ہے. یہ وندر سے کتنا ہے اندر؟ وندر سے 150 کلومیٹر. 150 کلومیٹر تقریباً. تو اس گاؤں میں کتنے گھر ہوں گے؟ تقریباً 200-250 کے قریب ہوں. اچھا صحیح. تو آپ کی پیدائش یہیں کی ہے؟ جی جی. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو ایسے فارغ ہوں گھر میں. فارغ تو کچھ تو کرتے ہوں گے گھر میں؟ کھیتی باڑی. جی کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو آج کل کس چیز کی فصل ہوئی ہے؟ سر اب مونگ دال. دال. اچھا اور کیا کیا فصلیں ہوتی ہیں سر اس میں گندم، کپاس اور مونگ اور ساڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. ساڑیاں یہ کیا ہوتا ہے؟ چاول کو ساڑی بولتے ہیں. جی. کون سی زبان میں؟ سر سندھی میں. سندھی میں ساری بولتے ہیں. اچھا تو آپ نے اسکول وغیرہ مدرسے وغیرہ پڑھا ہے؟ جی اسکول میٹرک کیا ہے. اچھا میٹرک کیا ہوا ہے. تو کہاں سے کیا میٹرک؟ سر یہاں عمر گوٹ سے. ادھر ہی عمر گوٹ سے؟ جی جی. اور قرآن مجید وغیرہ؟ سر ناظرہ تو کیا ہے. ناظرہ پڑھا ہوا ہے. چلے ماشاءاللہ قرآن یعنی پڑھ پاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ 200 گھر جو ہیں یہ ایک ہی خاندان ہے؟ سر ہیں کچھ اور بھی ہیں اس میں. لیکن زیادہ تر رشتہ دار ہیں. رشتہ دار. جی گاؤں کا نظام ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی، اور نماز ظہر کے بعد ہماری جن اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی وہ بڑی ہی خوشگوار رہی. سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اس دور دراز علاقے میں ایک مدنی عالم دین کی موجودگی ہمارے لیے
बड़ी ही फरहत बख्श थी। अल्लाह पाक का करम होता है जिन इलाकों में दीनी उलमा मौजूद होते हैं। ये उलमा अंबिया के वरासा हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ये उलमा की मौजूदगी उस इलाके वालों के ईमान और आमाल की हिफाजत की ज़मानत हुआ करती है। और हर शख्स को चाहिए कि या तो आलिम बने या तालिब इल्म बने या उलमा से मोहब्बत करे, उनसे सोहबत इख्तियार करने वाला बने, वरना हलाकत मुकद्दर हो सकती है। अल्लाह पाक ने उलमा की बड़ी फजीलतों को कुरान में बयान फरमाया। एक जगह पर इरशाद बारी ताला है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, फ़द्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़द्ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में से अदना पर। अल्लाह पाक जिसे इल्म अता फरमाता है वो बड़ी सादत और बरकत का हामिल होता है। वहाँ पर जिन मदनी इस्लामी भाई से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने दावत इस्लामी के शोबे जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी मुकम्मल की और अब उनका इरादा तदरीस करने का है। गांव और शहर की ज़िंदगी का कंपैरिजन करें तो जैसा कि मैंने अव्वलन अर्ज़ किया कि देहातों के अंदर उमूमन वसाइल की बहुत कमी होती है और लोगों में शऊर भी कम पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर दावत इस्लामी की वजह से लोगों में शऊर पाया गया और उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, आज वहाँ पर भी उलमा देखे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अब उस इंटरव्यू की जानिब जो कि मुख्तसर है लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिलाखिर एक तवील सफ़र करते हुए 4-5 घंटे का ट्रैवल था, हम पहुंच गए हैं अपने उस गांव में। उमर गोट इसका नाम है और ये बलूचिस्तान का इलाका है। अतराफ में आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ की ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ शेयरिंग करनी है, यहाँ के मकामी लोगों से भी बात करेंगे और बिलखुसूस दावत इस्लामी इस इलाके के लिए क्या कर रही है वो आपको बताना है। देखिए, ज़िंदगी तो शहरों में भी लोग गुजारते हैं, देहातों में भी गुजारते हैं, अलबत्ता शहरी ज़िंदगी को बेटर करार दिया गया है ड्यू टू इल्म, नॉलेज, शऊर, आगाही। लेकिन इल्म अगर वजह है फजीलत की तो वो अगर किसी देहात में रहने वाले के पास हो तो भी वो अफजल हो जाएगा, और अगर शहर में रहकर भी कोई जाहिल है तो ज़ाहिर है उसके फिर नसीब। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, नमाज ज़ुहर अभी हमने अदा की है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी मिली हमें कि यहाँ के जो इमाम साहब थे जिन्होंने नमाज पढ़ाई वो मदनी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद करीम अत्तारी है। मोहम्मद करीम अत्तारी, माशाल्लाह। करीम भाई, आप यहीं के पैदाइशी हैं, यानी इसी इलाके में आपकी पैदाइश हुई? जी, मेरा यही आबाई वतन है और मेरा यही पैदाइश, यहीं से पैदाइश है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस साल आपने दौरा हदीस शरीफ किया? मैंने 2021 में ही दौरा हदीस से फारिग हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी। और शुरू के दर्जे कहाँ पढ़े? शुरू के दर्जे मैंने जामियातुल मदीना विंदर ज़िला लसबेला में पढ़ा है, बलूचिस्तान में और ही फिर आप जामियातुल कराची मदीना। चले गए? जी हाँ। वहाँ पे आपने दौरा हदीस शरीफ जी। किया। आपका जहन कैसे बना था कि आप दरस निज़ामी करें? क्योंकि इस इलाके में हमने देखा है कि लोग ज़राअत करते हैं या जानवर पालते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा इस तरफ रुझान देखने में नहीं आता, तो आपका जहन कैसे बना? यहाँ पर शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक मदनी काफ़िला उथल से यहाँ पर आया हुआ था। अच्छा, माशाअल्लाह। जी। तो उन्होंने यहाँ पर तरगीबें भी दी और मेरे वालिद साहब को भी बताया जी, कि आप अपने बच्चे को इल्म दीन के लिए छोड़ें। सही। तो उस वक्त तो मैं स्कूल का तालिब इल्म था, तो वालिद साहब ने ये कहा था कि पहले स्कूल की तालीम मुकम्मल करके फिर हम आगे मदरसे पढ़ने के लिए भेजेंगे। ठीक है। तो फिर जैसे ही वो मैट्रिक मैंने पास कर लिया तो वो जो इस्लाम भाई थे उन्होंने भी इसरार काफ़ी किया था और उन्होंने वालिद साहब को कहा कि आपने जो कहा था कि स्कूल के बाद जामियातुल मदीना में दाखिला लेना है, तो फिर अभी अपनी वक्त आ बात गया। को निभाएं। जी फिर आपके वालिद साहब ने भेज दिया। जी। माशाअल्लाह। तो आपने दरस निज़ामी कंप्लीट की, उसके बाद अब आपका क्या इरादा है? अभी मेरा इरादा तदरीस का है। तदरीस का है? जी टेस्ट वगैरह भी दे दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कामयाबी हासिल की। कामयाबी भी हासिल की, ज़बरदस्त बात है। अब बड़ी खुशी की बात है। देखिए, दावत इस्लामी कहाँ कहाँ
دین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے. خاص طور پر جو اس وقت مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، عید کے دن ہیں. دیکھیے دعوت اسلامی کی مبلغ نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اور اللہ پاک نے اس گاؤں کے ایک اسلامی بھائی کو، ایک طالب علم کو، اسکول کا جو طالب علم تھا، آج عالم دین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اس کو، اور اب وہ تدریس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی کامیاب کرے. دیکھیں انفرادی کوشش ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کسی کو دعوت دی اور کب اس کا ذہن بن جائے اور کون کہاں پر پہنچ جائے. اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے. اسی طرح یہاں کے علاقے والوں سے ہماری جو بات ہوئی تو ان کی زندگی میں بس جو ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اب روزگار کرنا ہے. روزگار میں بھی ایگریکلچر ہے یا بس غلہ بانی جس کو کہتے ہیں، بھیڑیں بکریاں پالنا، اسی میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. اس زندگی کے اندر اگر کسی کو عالم بننے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اہل علاقہ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی علاقے کے لوگ جب علماء بنیں گے تو انشاءاللہ چونکہ انہوں نے یہی رہنا ہے، یہی ان کا فیوچر ہے، یہی ان کا خاندان، یہی ان کی برادری، ان کی شادیاں یہیں پر، بچے یہیں پر، ان کے سارے معاملات یہیں پر. تو جب یہاں کے مقامی لوگ علماء بن رہے ہیں تو دنیا بھر میں کیوں نہ ہم اس پیغام کو مزید عام کریں. ہمارے یہاں کے نگران صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف کورسز کر کے اپنے علاقوں میں واپس آ چکے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے کوشش کرنے سے ہے. آج یہ بچہ بڑا ہو کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو کے مدنی ہیں، تدریس کا ٹیسٹ پاس کر چکے، تقریباً 100-150 کلومیٹر یہاں سے وندر ہے، وہاں پر یہ تدریس کریں گے. اب یہ علماء بنانے کی طرف چلے جائیں گے. ایک عام اسٹوڈنٹ کو عالم دین تک کا یہ سفر زندگی کا کتنا حسین سفر ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے توفیق عطا فرمائے حاصل کرنے کی اور آگے بڑھنے کی. حضور کچھ ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے، کوئی بات کہنا چاہیں گے اپنے علاقے کے بارے میں؟ آپ جب یہاں پر آئے تو آنے کے بعد آپ نے کیا فیل کیا اور آپ نے یہاں پر کیا کوششیں کی اور کس طرح سے لوگوں کو مزید دین کے قریب کیا؟ کوئی اگر بہار سنانا چاہیں، کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں. آنے کے بعد تو یہی محسوس کیا کہ لوگوں کی جہالت کو دیکھ کر ایک یعنی بنیادی ضرورت تو یہی بنتی ہے کہ میں یہیں پر ہی رہوں تاکہ اور یہاں پر ہی امامت کروں، خطابت کروں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور یہیں پر ہی کوئی مدرسہ کھولوں. لیکن چونکہ فی الحال ابھی ایسے یہاں پر وہ حالات نہیں ہیں، جی اسباب نہیں ہے کہ یہاں پر جامعۃ المدینہ کھلوائے جائے. لیکن ارادہ ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی جامعۃ المدینہ کی ایک شاخ کھل جائے گی اور اس کے لیے ابھی سے میں نے بات کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جی زبردست. دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ کا جذبہ کہ اب جو استاد بننے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اکیلا تھا، اب میں نے یہاں پر جامعۃ المدینہ کی ایک باقاعدہ شاخ کا قیام عمل میں لانا ہے. اللہ پاک ان کے ارادوں میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آپ بھی ساتھ دیجئے. آپ بھی اگر اس نیک کام میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جامعۃ المدینہ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا